جادوئی قلم اور خوابوں کا جزیرہ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں زری نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ زری کو کہانیاں سننے اور تصویریں بنانے کا بے حد شوق تھا، لیکن وہ غریب تھی اور اس کے پاس رنگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ گیلی مٹی اور کوئلے سے دیواروں پر تصویریں بنایا کرتی تھی۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، زری نے کھڑکی سے ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر کے ایک خواہش کی، کاش میرے پاس ایسے رنگ ہوں جو میری دنیا کو خوبصورت بنا سکیں۔ اچانک کمرے میں ایک نیلی روشنی پھیلی اور وہاں ایک ننھی پری نمودار ہوئی۔ پری کے ہاتھ میں ایک سادہ سا لکڑی کا قلم تھا۔ پری نے کہا، زری، یہ قلم معمولی نہیں ہے، یہ احساس کا قلم ہے۔ تم اس سے جو بھی بناؤ گی وہ حقیقت بن جائے گا، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اسے لالچ یا کسی کا دل دکھانے کے لیے استعمال کیا تو یہ اپنی طاقت کھو دے گا۔ زری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سب سے پہلے ایک روٹی کی تصویر بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرم اور تازہ روٹی میں بدل گئی۔ اس نے وہ روٹی خود کھانے کی بجائے اپنے بھوکے پڑوسی کو دے دی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، زری نے اس قلم سے گاؤں والوں کی بہت مدد کی۔ کسی کے لیے دوائی بنائی تو کسی کے لیے پھولوں سے لدے درخت۔ لیکن گاؤں کا ایک مکار سوداگر حارث زری کے اس جادوئی قلم پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ایک رات اس نے وہ قلم چرا لیا۔ حارث نے سوچا کہ وہ سونے کے پہاڑ بنائے گا۔ اس نے قلم سے سونے کی اینٹیں بنانی شروع کیں، لیکن جیسے ہی وہ اینٹوں کو چھوتا، وہ مٹی میں بدل جاتی۔ قلم حارث کے لالچ کو پہچان گیا تھا۔ غصے میں آ کر حارث نے وہ قلم سمندر میں پھینک دیا۔ زری کو جب پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ اسے قلم کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اسے بھروسے کا تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ اسی رات اسے خواب میں وہی پری ملی جس نے کہا، قلم گم نہیں ہوا، وہ سمندر کے بیچوں بیچ خوابوں کے جزیرے پر چلا گیا ہے۔ وہاں صرف وہی پہنچ سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ زری نے ایک پرانی کشتی لی اور اکیلے ہی سمندر کے سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں اسے خاموش طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ طوفان لہروں کا نہیں بلکہ خوفناک آوازوں کا تھا جو اسے ڈرا رہی تھیں کہ تم واپس چلی جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ زری نے اپنے کان بند کر لیے اور اپنے نیک ارادوں کو یاد کیا۔ جیسے ہی اس نے ہمت دکھائی، سمندر کا راستہ صاف ہو گیا اور سامنے ایک چمکتا ہوا جزیرہ نظر آیا۔ جزیرے پر پہنچ کر زری نے دیکھا کہ وہاں ہزاروں قلم پڑے تھے۔ پری وہاں موجود تھی اور اس نے کہا، زری، ان میں سے اپنا قلم پہچانو۔ زری نے دیکھا کہ وہاں سونے اور ہیرے کے قلم بھی تھے، لیکن اس نے اپنا وہی سادہ سا لکڑی کا قلم اٹھایا۔ پری مسکرائی اور بولی، تم نے سچائی کو چنا۔ اب یہ قلم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ زری جب گاؤں واپس آئی تو اس نے قلم کو سونا نہیں بنایا، بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک ایسی جادوئی نہر بنائی جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، اور اس سے بنجر زمینیں لہلانے لگیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ ہماری نیت اور ایمانداری میں ہوتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی بھلائی کا سوچے تو قدرت خود اس کے لیے راستہ بنا دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔